العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وبعد۔ آج ہمارے ترجمہ و تفسیر کے دورہ جو رمضان المبارک کی مناسبت سے ہے، اس کا آغاز کر رہے ہیں ہم آج سورۃ البقرہ آیت نمبر 124 سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو وہ ان میں پورے اترے، کامیاب کامران ٹھہرے۔ ان باتوں سے مراد اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ وہ تمام کے تمام امتحانات ہیں جن سے ابراہیم علیہ السلام گزرے۔ والد کو دعوت دینا، حتیٰ کہ آگ میں چلے جانے کو گوارا کر لینا، لیکن اللہ کی توحید پر کوئی کمپرومائز نہ کرنا۔ اسی طرح سے اپنے بیوی اور بچے کو بے آب و گیا میدان میں چھوڑ دینا، یہ سب کے سب قربانیاں دیں، تمام امتحانات سے گزرے، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کے حکم کو بھی انہوں نے بالائے طاق نہیں رکھا، بلکہ اس پر پوری طرح عمل کر کے دکھایا۔ جب ان امتحانات میں پورے اترے تو اللہ نے فرمایا، بے شک میں آپ کو تمام انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ عرض کرنے لگے، اور میری اولاد میں سے بھی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرا عہد اور معاہدہ ظالموں کے حق میں پورا نہیں ہوا کرتا، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو ظالم ہوں گے، شرک کرنے والے ہوں گے، ہم نہیں بن سکیں گے۔ اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے بار بار پلٹ کر آنے کی اور ثواب کی اور امن کی جگہ بنا دیا، اور یہ حکم دیا کہ تم مقام ابراہیم کو جائے نماز بنا لو، طواف کرنے کے بعد ہر طواف کرنے والا مقام ابراہیم کے پیچھے 2 رکعت نماز ادا کرتا ہے، یہ اسی حکم پر عمل ہے۔ اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکیدی حکم دیا کہ تم دونوں میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں، رکوع کرنے والوں اور سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف کر دو۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھروں کی صفائی ستھرائی یہ انبیاء کرام علیہ السلام کی عظیم سنت مبارکہ ہے جو اللہ کے حکم کے مطابق سر انجام دی گئی۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا، اے میرے رب، اس شہر کو امن والا بنا دے اور اس شہر کے واسیوں کو پھلوں کی صورت میں رزق عطا فرما، لیکن یا اللہ ان کو عطا کرنا ان میں سے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والے ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام صرف ایمان والوں کے لیے دعا کی، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام کی رحمت دیکھیے، اللہ نے جواب میں فرمایا، وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، یہ دنیا کا مال و متاع ہے تھوڑا سا، جو کفر کرے گا میں اس کو بھی دوں گا، لیکن کفر کرنے والے کا آخرت کے اندر انجام یہ ہے کہ پھر میں اسے جہنم کی آگ کے عذاب کی طرف مجبور کر کے، لاچار بے بس کر کے پھینک دوں گا، یعنی وہ بے بسی کے عالم میں وہاں جا گرے گا، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی بنیادوں کو بلند کر رہے تھے، ساتھ ساتھ، اے ہمارے رب، عمل قبول فرما لے، یقیناً تو ہر چیز کو ہمیشہ سے سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ معلوم یہ ہوا، جب بھی کوئی بندہ نیک عمل کرے، کوئی بھی نیک عمل، تو نیک عمل کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرے، وہ بھی دعا کی قبولیت کے اوقات میں سے ایک وقت ہے۔ اور عرض کیا ہے، ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرمانبردار بنائے رکھنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی پوری ایک امت ہو جو تیری فرمانبردار ہو۔ دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کو قدم قدم پر اپنی اور اپنی اولاد کی فکر ہے، صرف اپنی ہی نہیں کہ میں نے ایک عمل کر لوں اور میری اولاد جہاں جاتی ہے جائے۔ ہمارے ہاں آج بعض لوگ، اللہ معاف فرمائے، اولاد کی فکر ہی نہیں کرتے۔ یہاں یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ جہاں ہم اپنے لیے نیک اعمال کی فکر کریں، اپنی اولاد کے لیے بھی قدم قدم پر نیک اعمال کی ہمیشہ فکر رکھیں۔ اور عرض کیا ہے، ہمارے رب، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے دکھا اور سکھا دے، اور ہماری توبہ قبول فرما، بے شک اللہ تو ہی نہایت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعائیں ہو رہی ہیں، کس انداز میں اللہ سے دعائیں کرنے کا طریقہ اور سلیقہ اگر سیکھنا ہے تو ہمیں انبیاء کرام علیہ السلام سے سیکھنا چاہیے۔ اے ہمارے رب، اور انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما جو ان کے سامنے تیری آیات کو تلاوت کرے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک تو ہی ہمیشہ سے ہر چیز پر پوری طرح غالب اور تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جو دعا کی کہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یعنی ان انسانوں میں، مکہ کے بسنے والوں میں
ان میں سے ایک انسان رسول بن کے آئے، اور وہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی دعا کی قبولیت بن کر اترے۔ اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو مکہ والوں میں انہی میں سے بھیج کر بہت بڑا انعام کیا انسانیت پر، مکہ والوں پر، مومنوں پر۔ اور آپ علیہ السلام ان کے سامنے اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے، ان کو کتاب کی اور مبارکہ کی، اپنی سنتوں کی تعلیم دیتے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید ہے، اور حکمت سے مراد آپ کی احادیث مبارکہ ہے۔ اللہ نے صلاۃ والسلام کی ملت سے صرف وہی شخص بے رغبتی کر سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنا لیا ہو، اور البتہ تحقیق ہم نے ان کو یعنی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بھی چن لیا، اور یقین آخرت میں بھی نیک لوگوں میں، فرمانبرداروں میں سے ہیں۔ جب ان سے ان کے رب نے فرمایا مطیع ہو جائیے، فرمانبردار بن جائیے، تو انہوں نے کہا میں تمام جہانوں کے رب کے لیے مطیع فرمانبردار بن گیا۔ اور اسی بات کی وصیت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کی، اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کی، یعنی یہی حکم کہ مسلمان بن کے رہو، مطیع بن کے رہو، اللہ کے فرمانبردار بن کے رہو۔ اور یہ وصیت کی کہ اے میرے بیٹو، بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا ہے، بس تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان بن کے جیو۔ کتنا خوبصورت پیغام ہے، سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ ہمیشہ بس مسلمان بن کے رہیں، تاکہ جب بھی موت آئے اسلام کی حالت میں ہی موت آئے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو نہیں کہا تم یہ بنو، تم وہ بنو، میرے نام کا دین بنا لو، نہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا۔ تو جب انبیاء کے نام پر دین نہیں بن سکے، سب کا دین صرف اسلام تھا، انہوں نے اپنی اولادوں کو بھی یہ نصیحت کی تھی، تو آج کے دور میں کسی شخصیت کے نام پر دین، مذہب یا مسلک کیسے بن سکتا ہے؟ یہ قابل غور نکتہ ہے۔ فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی؟ غور کیجئے، اللہ کے نبی کے لیے موت کا کلمہ استعمال کرنا یہ ان کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ اگر گستاخی ہوتی تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کبھی بھی اپنے نبیوں کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ فرماتا۔ یہاں پر دیکھ لیجئے سورۃ البقرہ کی اس آیت مبارکہ میں کہ جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت آیا تو اللہ نے پوچھا کیا تم اس وقت وہاں تھے؟ تم تو نہیں تھے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت کیا وصیت کی اپنے بیٹوں کو۔ چنانچہ جب وہ اپنے بیٹوں سے فرمانے لگے تم مجھے بتاؤ بھی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ سب بیٹوں نے کہا ہم آپ کے الہ کی اور آپ کے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے الہ کی عبادت کریں گے۔ ان سب کا الہ ایک ہی الہ تھا۔ یہ نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا الہ اور ہو، اسماعیل علیہ السلام کا الہ اور ہو، اسحاق علیہ السلام کا الہ اور ہو۔ یہ تو مشرکین کے معاملات ہیں، انہیں ہر چیز کے لیے الگ الگ الہ بنا رکھے ہیں۔ آج کے دور میں بھی ہم دیکھ سکتے ہیں اولاد کے لیے فلاں الہ ہے، باپ کا اور الہ ہے، ماں کا اور الہ ہے، اولاد کے اور الہ ہیں۔ آئیے نہیں، سب الہوں کا الہ بس ایک ہی الہ ہے۔ سارے کے سارے الہ معبود سب جھوٹے ہیں، سچا معبود، سچا الہ عبادت کے قابل وہ صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ ذوالجلال والاکرام، جو تمام نبیوں کا بھی الہ ہے۔ نبی بذات خود بھی معبود نہیں ہے۔ جب نبی معبود نہیں بن سکتا، عبادت کے قابل نہیں ہو سکتا، تو کوئی اور عبادت کے قابل کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن کا پیغام اتنا خوبصورت اور اتنا شاندار، یہ ہے توحید کا پیغام۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبیوں کے بیٹوں نے کہا، یہ نبی زادے تھے نا سارے کے سارے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ان کے دادا بھی پردادا بھی، یہ سب کے سب یہ نبی تھے، رسول تھے۔ کہنے لگے ہم اسی اللہ کے لیے مسلمان بن کے رہیں گے۔ اللہ نے فرمایا ایک امت ہے جو گزر چکی، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماؤ گے۔ ہر ایک نے اپنی کمائی کا، اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ تم سے اس کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کیا کرتے تھے۔ یعنی آباء و اجداد کا عمل، نیک عمل ہمارے لیے دلیل نہیں بن سکتا۔ میں کہوں میرے بڑے یوں کرتے تھے اور اس کی بنیاد پر میری نجات ہو جائے، نہیں، مجھ سے میرے عملوں کا پوچھا جائے گا، میرے بڑوں سے ان کے عملوں کا پوچھا جائے گا۔ یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ تم سے بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے آباء و اجداد انبیاء اور رسول کیا کیا کرتے تھے، تم سے تمہارے عملوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پھر یہود و نصارہ کی باتوں کو ارشاد فرمایا، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، یہودی کہتے یہودی ہو جاؤ، عیسائی کہتے عیسائی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ غور کیجئے، ہر ایک اپنی طرف کھینچتا، کوئی یہ نہ کہتا اللہ کی فرما برداری کرو، جیسے آج ہمارے ہاں مسلمانوں کے اندر بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں۔ ہر مسلک والا، ہر فقہ والا اپنی طرف کھینچتا ہے، بھئی ہماری طرف آؤ، ہم حق والے ہیں، ہماری طرف آؤ، دوسرے تو غلط ہیں۔
ہدایت چاہیے تو ہماری طرف آؤ. دیکھیے یہ اسلوب یہود و نصارہ کا ہے، اللہ والوں کی ادا نہیں ہے. یہودیوں نے کہا یہودی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے، عیسائیوں نے کہا نہیں عیسائی بن جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. اللہ نے فرمایا نہیں، قل بل ملت ابراہیم حنیفا، میرے پیغمبر آپ فرما دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر یکسو ہو کر عمل پیرا ہو جاؤ. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت پر یکسوئی کے ساتھ عمل کرو، اور وہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. تم سب کہو ہم اللہ پر ایمان لائے، اور اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف اتارا گیا، اور اس پر بھی جو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پر، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد پر اتارا گیا، اور جو کچھ موسیٰ اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا گیا، اور جو کچھ تمام نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے دیا گیا، ہمارا سب پر ایمان ہے. سبحان اللہ، کیسا خوبصورت دین ہے، کیسا خوبصورت مذہب ہے، کیسا خوبصورت اسلام ہے کہ جس کے اندر تمام کی تمام تعلیمات پر ایمان لانے کی تلقین کی جا رہی ہے. اللہ ذوالجلال والاکرام کے نبیوں پر اترنے والی ہر بات پر ایمان لانے کا حکم ہے. یہودیوں کی طرح نہیں ہے جو یہ کہیں کہ جناب ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہماری طرف اترا ہے، اس کے علاوہ جو کچھ ہم اس پر ایمان نہیں لائیں گے. یہ یہودیوں کا دین ہے. مسلمانوں کا دین کیا ہے؟ ہمارا تمام نبیوں پر اترنے والی تعلیمات پر پوری طرح ایمان ہے. ہم تورات پر بھی ایمان رکھتے ہیں، انجیل پر بھی، زبور پر بھی، صحائف ابراہیم پر بھی، صحائف موسیٰ پر بھی، قرآن پاک پر بھی. اللہ نے دیگر تمام نبیوں پر جو کچھ اتارا ہے ہمارا سب پر ایمان ہے، بھلے ان کا قرآن میں تذکرہ آیا بھلے نہیں آیا. سبحان اللہ، یہ ہے اسلام اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ نے فرمایا تم کہو لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی تفریق نہیں ڈالتے، اور ہم اسی اللہ کے لیے مسلمان مطیع فرما بردار ہیں. جو مذہب اللہ کے نبیوں کا تھا وہی مذہب مسلمانوں کا ہے. بس اگر یہ لوگ ایمان لائیں اسی طرح جس طرح تم ایمان لائے ہو تو یقیناً یہ ہدایت پائیں گے. سبحان اللہ، اس آیت مبارکہ کی روشنی کے اندر صحابہ کرام کا ایمان معیار قرار پایا. دنیا بھر میں بسنے والا کوئی بھی شخص اگر وہ صحابہ کرام کے ایمان کے جیسا ایمان لاتا ہے تو اس کا ایمان اللہ کے ہاں قبول ہے اور وہ ہدایت یافتہ ہے. اور فرمایا اگر یہ لوگ منہ موڑ لیں، پھر جائیں، اعراض کریں تو یقیناً وہ محض ایک مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، مخالفت برائے مخالفت ہے ان کے پاس بس. یعنی صحابہ کرام کے ایمان سے روگردانی کرنے والا، اس کے پاس صرف مخالفت والا اسلوب ہے اور کچھ نہیں اس بیچارے کے پاس. اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے خلاف آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ ان سے کافی ہو جائے گا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کی فکر نہ کریں، اللہ ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہو جائے گا. اور وہ اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا اور ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے. اللہ کا رنگ ہے، یہ ہے اللہ کا رنگ. سبحان اللہ. آج کہتے ہیں جی فلاں رنگ میں رنگ جائیں، فلاں رنگ میں رنگ جائیں، فلاں رنگ لے لیں. دیکھیے اللہ کا رنگ کیا ہے؟ اسلام، ایمان. اسلام اور ایمان کے لیے معیار کون ہے؟ انبیاء کرام، رسول اعظام، صحابہ کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ، قرآن اور حدیث. اور فرمایا اللہ اچھا رنگ کون سا ہو سکتا ہے، اور ہم اسی اللہ کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. فرما دیجئے کیا تم ہم سے اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہو، حالانکہ وہ اللہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے. ہمارے لیے ہمارے عمل، تمہارے لیے تمہارے عمل، اور ہم اسی اللہ کے لیے مخلص ہیں، خالص اسی اللہ کے لیے زندگی گزارتے ہیں، خالص اسی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اسی اللہ کے لیے ہم عمل کرتے ہیں. کیسا بات ہے، ایک اللہ ذوالجلال والاکرام پر سب کو اکٹھا کیا جا رہا ہے. کیا تم کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد علیہم الصلاۃ والسلام وہ یہودی تھے یا عیسائی؟ فرما دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ یعنی یہ سارے کے سارے یہ سب بھی مسلمان ہی تو تھے. یہودی کہنے جی وہ یہودی تھے، عیسائی کہنے جی وہ عیسائی تھے، مسلمان کہنے جی وہ مسلمان تھے. ہر ایک پھر اپنا اپنا کرے گا. اللہ نے فیصلہ فرما دیا یہ سارے کے سارے ان میں سے نہ کوئی یہودی تھا نہ کوئی عیسائی، بلکہ سب کے سب کیا تھے؟ یکسو مسلمان. سبحان اللہ. مسلمانوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہیں ایسا خوبصورت دین اسلام دیا ہے کہ سارے کے سارے نبیوں رسولوں کا یہی دین اسلام ہی تھا. کسی بھی نبی کا دین یہودیت، عیسائیت نہیں تھا. اللہ ہمیں اسلام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آنے والی گواہی کو اپنے پاس چھپا لے. یہ اللہ کی گواہی ہے کہ سارے کے سارے نبی مسلمان تھے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے عملوں سے غافل اور بے خبر نہیں ہے. یہ ایک امت تھی انبیاء کی، رسل کی اور ان کے ماننے والوں کی جو گزر چکی. ان کے لیے وہ جو انہوں نے کمایا، تمہارے لیے وہ جو تم نے کمایا. تم سے ان کے عملوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها. ان قریب لوگوں میں سے بے وقوف کہیں گے
کس چیز نے ان مسلمانوں کو ان کے اس قبلے سے پھیر دیا جس پر وہ پہلے سے تھے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے، اور پھر وہاں مدینہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 16 یا 17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے رہے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی اور خواہش اور پسند کے مطابق اللہ نے بیت المقدس کو بدل کر بیت اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ اب جب بیت اللہ کی طرف منہ کیا گیا تو اس وقت یہودیوں نے، منافقین نے، مشرکین نے مدینہ میں ایک طوفان کھڑا کر دیا کہ لو جی 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، اب جناب بیت اللہ کی طرف منہ کر لیا ہے تو یہ کیا ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس موقع پر یہ آیات مبارکہ نازل فرمائی، اور ان کی ایک ایک بات کا بڑا شاندار اور زبردست جواب اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اسی کا تذکرہ یہاں کیا ہے۔ پہلا جواب اللہ نے یہ دیا کہ جب بے وقوف لوگ یہ کہیں نا تو ان سے فرما دیجئے مشرق اور مغرب اللہ کا ہے۔ سبحان اللہ، مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ اللہ جس کو جس طرف منہ کر کے اپنی عبادت کا حکم دے دے، اللہ کی مرضی ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام جسے چاہتا ہے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے مسلمانوں تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، اس کا مطلب ہے بہترین امت، سب سے عمدہ امت، بہترین، جیسی امت پہلے کوئی بھی نہیں گزری، یہ آخری امت ہے، لیکن اس کو اللہ نے شرف، مقام، مرتبے بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں جو دیگر امتوں کو نہیں دیے۔ پھر امت وسط ہے، پہلے والی امتوں والی سختیاں نہیں ہیں اس امت کے اندر، بلکہ ایک اعتدال والا، وسط والا دین اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا کیا ہے جو کہ اسلام ہے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تاکہ تم دیگر تمام انسانوں پر گواہ بن جاؤ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ بن جائے۔ احادیث مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ پہلی امتوں پر یہ امت گواہ بن کر کھڑی ہوگی، یہ امت گواہی دے گی، پھر اس امت کی گواہی کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے۔ یہ امت بتائے گی اللہ ہم نے تیرا کلام قرآن پاک پڑھا تھا، اس میں ہمیں پہلے والی امتوں کے بارے میں، نبیوں کے بارے میں پتہ چلا، تیرے نبیوں رسولوں نے تیرا پیغام اپنی امتوں تک کما حقہ پہنچا دیا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے متعلق گواہی دیں گے کہ میری امت جو کہہ رہی ہے بالکل حق اور سچ کہہ رہی ہے۔ اسی طرح اور بھی بعض صورتیں اہل علم نے ذکر کی ہیں کہ اس گواہی کی 3 شکلیں ہیں۔ پہلی یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے کہ انہوں نے صحابہ کرام تک پیغام حق پہنچا دیا۔ دوسری صورت یہ کہ صحابہ تابعین پر اور اسی طرح امت کا ہر طبقہ آنے والوں پر گواہی دے گا۔ یہ اس کا معنی ہے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے، واللہ تعالی اعلم بالصواب۔ اور اللہ نے فرمایا یہ جو قبلہ بدلا ہے ہم نے، اس کی آخری حکمت کیا ہے؟ فرمایا وما جعلنا القبلۃ التي كنت عليها، اور نہیں بنایا ہم نے اس قبلہ کو جس پر آپ تھے، یعنی وہ جو پہلے والا قبلہ بیت المقدس، اس کو بھی ہم نے مقرر کیا ہے نا، اب اس کو بدل کر بیت اللہ کو بھی ہم نے مقرر کیا۔ یہ جو تحویل قبلہ بدلنے کا جو یہ اللہ نے ایک طریقہ اختیار فرمایا، پہلے ایک قبلہ رکھا اس کو بھی ہم نے مقرر کیا، اب دوبارہ بدلا اس کو بھی ہم نے مقرر کیا، اس سب کا مقصد کیا تھا؟ تاکہ ہم واضح کر دیں کہ رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے اور رسول کی بات سن کر اپنی ایڑیوں کے بل پھر جانے والا کون ہے۔ سبحان اللہ، یہ امتحان تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حکم احکام دے کر، شریعت دے کر آزماتا ہے، رسول کا پیروکار کون ہے اور رسول کا نافرمان کون ہے، فرما بردار کون ہے اور رسول کے حکم سے روگردانی کرنے والا کون ہے۔ اللہ نے فرمایا یقیناً یہ حکم بہت گراں گزرتا ہے مگر ان لوگوں پر نہیں جنہیں اللہ ہدایت عطا کر دے، یعنی جو بندہ ہدایت پر ہے اس کے لیے رسول کی بات ماننا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہم لوگ بھی دیکھیں عبادات میں، معاملات میں، اخلاقیات میں، وضاقتہ میں، لباس میں، گھروں کے ماحول میں، اپنے معاشروں میں، اپنی سیاست میں، اپنی حکومت میں، ایک ایک چیز میں جائزہ لیں کہ کیا آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ہمارے لیے عمل کرنا مشکل تو نہیں، گراں تو نہیں؟ اگر گراں ہے تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لینا چاہیے۔ اللہ نے کہا ہدایت یافتہ لوگوں پر کبھی یہ بھاری نہیں گزرے گا۔ آج ہم یہ کہیں جی بالکل ٹھیک ہے، اللہ کی بات تو ٹھیک ہے، رسول پاک کی بات ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں نا جی بڑا مشکل ہے دین پر عمل کرنا، تو اللہ کے لیے جائزہ لے لیجئے، آپ ہدایت پر نہیں ہیں، آپ کا ایمان انتہائی کمزور ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے۔ فرمایا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال پیدا ہوا کہ ان 16-17 ماہ میں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہوئے جو نمازی بیچارے وفات پا چکے ہیں، یا
اسی طرح سے جو دنیا سے جا چکے ہیں ان کی نمازوں کا کیا بنے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، یہاں پر اللہ نے نماز کو ایمان قرار دیا ہے۔ کتنی اہمیت ہے اسلام میں نماز کی۔ اللہ نے کہا اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا، یہ نہیں کہا تمہاری نمازوں کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ نے فرمایا تمہارے ایمان کو اللہ ضائع نہیں کرے گا، ان کی ان پڑھی ہوئی نمازوں پر اللہ انہیں ضرور ثواب دے گا، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز بھی انہوں نے اللہ کے حکم سے پڑھی ہے۔ اب بیت اللہ کی طرف منہ کر کے تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے حکم سے پڑھ رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت شفقت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، تحقیق ہم دیکھ رہے ہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور کا آسمان کی طرف پھرنا، کہ آپ آسمان کی طرف اپنی نگاہ مبارک اٹھا اٹھا کر دیکھتے ہیں کہ کہیں اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ چنانچہ اب ہم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس قبلے کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کو آپ پسند فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تمام کے تمام نبی اس بات کی خواہش کریں کہ اللہ تو راضی ہو جائے، اللہ تو راضی ہو جائے۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر، دیگر نبیوں کا قرآن پاک میں ذکر موجود ہے، سب نے کہا یا اللہ تو راضی ہو جائے۔ لیکن ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا عظمت و شان ہے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے پیغمبر ہم نے قبلہ وہ بنا دیا جس کو آپ پسند فرمائیں اور جس پر آپ راضی ہو جائیں۔ سبحان اللہ، اللہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل فرمائے۔ تو آپ اپنا چہرہ انور مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ لیں جی، اس طرح تحویل قبلہ کا حکم اللہ کی طرف سے آ گیا، اور فرمایا اللہ نے مسلمانوں تم جہاں کہیں بھی ہونا، نماز کا وقت ہو جائے، نماز پڑھنی ہے تو تم اپنے چہروں کو اسی طرف یعنی مسجد حرام بیت اللہ کی طرف پھیر لو۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی وہ جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ قبلے کا بدلنا، بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف ہونا، یہ حق ہے۔ اہل کتاب کو، یہود و نصارہ کو پتہ ہے، لیکن وہ مانیں گے نہیں، ضد کریں گے، مخالفت کریں گے، مسلمانوں سے مخالفت مول لیں گے۔ اللہ نے فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام ان کے اعمال سے غافل اور بے خبر نہیں ہے۔ اور اگر آپ اہل کتاب کو یعنی جن کو کتاب دی گئی ان کو ہر قسم کی نشانی بھی دکھا دیں، ہر طرح کا معجزہ، ہر طرح کی آیت ان کو سنا دیں، تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے۔ اور سنیے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، اور وہ بھی آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں۔ ان کا اپنا قبلہ، آپ کا اپنا قبلہ۔ سبحان اللہ، یہ سمجھنے والی بات ہے۔ یہودیوں عیسائیوں کے اپنے قبلے اور ہمارا مسلمانوں کا اپنا قبلہ، ان کا اپنا دین، ہمارا اپنا دین، انہیں ان کا دین مبارک ہو، ہمیں ہمارا دین مبارک ہو۔ ہمیں اپنے دین پر چلنا چاہیے۔ جب قبلے میں ہم یہودیوں کی پیروی نہیں کر سکتے تو پھر دین کے دیگر معاملات میں ہم یہودیوں کی بات کیسے مان سکتے ہیں؟ آج سچی بات ہے، یہود و نصارہ کی پیروی ہو رہی ہے۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس سے روکا ہے کہ تم کسی بھی لحاظ سے یہودیوں عیسائیوں کی بات نہیں مانو۔ اللہ نے کہا ان کی اپنی حالت تو یہ وما بعضهم بتابع قبلۃ بعض، وہ تو آپس میں ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرتے۔ یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہودی یا عیسائی ایک دوسرے کے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ کی عبادت بجا لائیں۔ جب وہ آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو مسلمانوں پھر تم ان کی بات ماننے کے لیے کیسے تیار ہو سکتے ہو؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا فہم نصیب فرمائے۔ دیکھیے اگلی بات فرمایا میرے پیغمبر جی اگر آپ نے بھی اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ان یہود و نصارہ کی بات مان لی، ان کی پیروی کر لی، تو یقیناً آپ بھی اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اہل اسلام، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والوں، غور کرو اللہ کے لیے۔ اگر ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالفرض یہودیوں یا عیسائیوں کی بات مان لیں تو اللہ نے صاف فرما دیا میرے پیغمبر آپ اسی وقت ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، میں آپ کے سامنے اللہ کے قرآن کا ترجمہ پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ خود بھی اپنے پاس قرآن پاک کا ترجمہ کھول کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ ہے کہ وہ یہود و نصارہ کی بات مان لینے پر فوراً ظالموں میں سے ہو جائیں، ہم ساری زندگی یہود و نصارہ کے پیچھے چل کر گزار دیں تو ہم پکے مسلمان ہوں گے، ہم پکے عدل کرنے والے ہوں گے؟ سوچنے کی بات ہے، بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آئیے ہم اپنے آپ کو اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور اتباع اور اطاعت میں لے آئیں۔ فرمایا وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس کتاب قرآن پاک کو بھی اور اس رسول پاک کو بھی پہچانتے ہیں، بالکل اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ اپنا بیٹا ہزاروں لاکھوں لوگوں میں بھی کھڑا ہونا پہچان آ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ کا یہ سچا مذہب، سچا دین یہ جو آیا ہے، اہل کتاب کو اس کے بارے میں پوری طرح پتہ ہے یہ سچ اور حق ہے، لیکن فرمایا یقیناً ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جانتے بوجھتے چھپاتے ہیں۔
لوگوں حق تو تمہارے رب کی طرف سے ہے، الحق من ربک، حق کس کی طرف سے ہے؟ رب کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے نہیں، بندوں کی طرف سے نہیں، انسانوں کی طرف سے نہیں، حق ہمیشہ رب کی طرف سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے پیغمبر سے فرمایا پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو جائیے۔ کوئی بندہ بھی جس کے پاس قرآن آ گیا، حدیث آ گئی، اس کو شک نہیں کرنا چاہیے اب کہ حق کہاں ہے جی، پتہ ہی نہیں چل رہا جی حق کہاں ہے۔ اللہ نے فرمایا حق تمہارے رب کی طرف سے ہے۔ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے۔ سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ ذوالجلال والاکرام تمہیں جمع کر کے لے آئے گا۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے، ایک رخ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنی عبادت کے طریقے بجا لاتا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام کو کہا تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ نیکی یہی ہے جس کا اللہ ذوالجلال والاکرام حکم دے رہا ہے، اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کا حکم دیا ہے۔ پھر فرمایا میرے پیغمبر جی آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے، یعنی آپ کسی جگہ پر ہیں، آپ کہیں سفر میں ہیں، جہاں پر بھی آپ ہیں، آپ نے عبادت کے وقت، نماز کے وقت اپنا چہرہ، اپنی سمت، اپنا رخ کدھر کرنا ہے؟ مسجد حرام بیت اللہ کی طرف۔ اور یقیناً یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام تمہارے عملوں سے غافل بے خبر نہیں ہے۔ اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں بس اپنے چہرہ انور کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیجئے۔ یہ بار بار اللہ کی طرف سے حکم دیا جا رہا ہے تاکید کے لیے، تاکہ پورا یقین ہو جائے سننے والوں کو کہ ایک بار کا حکم نہیں بلکہ 2 بار 3 بار 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 حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس ضمن میں سارے کے سارے مسلمانوں کو بھی حکم دے دیا گیا تم جہاں کہیں بھی ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، ٹھیک ہے نا، جہاں بھی ہو تم نے اللہ کی عبادت کے لیے اپنا چہرہ، اپنی سمت، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے۔ اور فرمایا وَحَيْثُمَا كُنْتُمْ، اور مسلمانوں تم بھی جہاں کہیں ہو تم بھی اپنے چہروں کو اسی کی طرف پھیر لو۔ یہ اس لیے حکم دیا جا رہا ہے بار بار تاکہ لوگوں کے لیے تو کسی قسم کی دلیل باقی نہ رہے، کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ جناب تمہارے پاس کیا دلیل ہے، تم اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف کر رہے ہو، بیت المقدس سے تم نے ادھر منہ کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ حکم دے کر مسلمانوں کو ایک مضبوط اور طاقتور دلیل دے دی ہے تاکہ مسلمان اس کو لوگوں کے سامنے پیش کر کے اللہ کا حکم بتا سکیں۔ بھئی ہمارے لیے ہمارے رب کا پیغام بار بار ریپیٹ کیا گیا قرآن پاک میں، اس سے بڑھ کر ہمارے لیے دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ الذین ظلموا منہم، مگر ان میں سے جو ظالم لوگ ہیں نا وہ کوئی نہ کوئی ہلا بہانہ حجت دلیل نکال ہی لیں گے۔ انہوں نے ماننا نہیں، جنہوں نے ماننا نہیں ہے نا انہوں نے ماننا ہی نہیں ہے، ان کے سامنے جتنی مرضی دلیلیں آپ پیش کر دیں۔ لہذا مسلمانوں تم ان سے نہ ڈرو بلکہ اللہ نے فرمایا مجھ سے ڈرو۔ ڈرنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے، مخلوق سے نہیں۔ جو رب سے ڈرتا ہے نا وہ پھر کسی سے نہیں ڈرتا، جو سب سے ڈرتا ہے وہ رب سے نہیں ڈرتا، باقی سب سے ڈرتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تاکہ میں تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دوں اور تاکہ تم ہمیشہ سیدھی راہ پر چلنے والے بن جاؤ، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک عظیم المرتبت رسول تم ہی میں سے مبعوث کیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تمہارے سامنے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب اور حکمت کی، قرآن اور حدیث کی تعلیم دیتے ہیں اور تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم جانتے ہی نہیں تھے۔ سبحان اللہ، یہ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹیاں اور ذمہ داریاں تھیں جن کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بدرجائے اتم پورا کیا ہے۔ سو اللہ نے فرمایا پس تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ واہ سبحان اللہ، ہمارے رب تعالیٰ کو یاد کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ ہم اللہ کو زمین پر یاد کریں، اللہ ہمیں عرش بری پر یاد کرے گا۔ اور حدیث میں اس بات کو واضح کر دیا گیا ہے، احادیث قدسیہ میں اللہ کہتا ہے بندہ مجھے علیحدگی میں یاد کرتا ہے نا میں اس کو علیحدگی میں یاد کرتا ہوں، بندہ مجھے لوگوں میں یاد کرتا ہے میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر اور افضل لوگوں یعنی فرشتوں میں اپنے اس بندے کو یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، ذکر کی بہت فضیلت ہے۔ اور اللہ نے فرمایا تم میرا شکریہ ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو۔ ہمیشہ اللہ کی نعمتوں پر بس شکریہ ادا کرنا چاہیے، کبھی بھی ناشکری والا راستہ اختیار ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم میرا شکریہ ادا کرو گے نا تو میں اپنی نعمتیں اور زیادہ کر دوں گا، اور اگر تم نے میری ناشکری کی تو پھر میں سے چھین لوں گا، پھر یاد رکھنا میری سزا بھی بڑی سخت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر کر کے نماز ادا کر کے اللہ سے مدد مانگو، یعنی صبر کر کے صبر کیا ہے، نماز ادا کی ہے، اللہ سے مدد مانگو، اللہ میں فلاں مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرا یہ صبر کرنا، میرا یہ نماز ادا کرنا قبول فرما لے اور مجھے اس مشکل سے نجات عطا فرما۔ یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ جو اللہ نے بتایا، یقیناً اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، انہیں مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں،
لیکن تمہیں شعور نہیں. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. جو اللہ کے نام پر اپنی جان قربان کر دیتا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو ہمیشہ کی دائمی زندگی اللہ اس کو عطا کر دیتا ہے. لیکن یہ زندگی کہاں کی ہے؟ آخرت کی، اللہ کے پاس. جیسا کہ آگے چل کر ہم سورہ آل عمران میں پڑھیں گے، احیاء عند ربہم، وہ دنیا میں زندہ نہیں ہیں، وہ اپنے رب کے ہاں زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں زندہ ہیں، جنتوں کے اندر ہیں. ہمارے ہاں بہت سارے لوگوں نے ان کو دنیا میں زندہ سمجھ لیا، معاذ اللہ. بھئی دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے؟ یہ عارضی سی زندگی، مشکلات بھری زندگی، اس زندگی کا کیا لینا ہے؟ شہید جنتوں کے اندر چلا بھی جائے گا تو جا کر خواہش کرے گا نا اللہ مجھے دنیا کے اندر دوبارہ بھیج دے. اللہ فرمائے گا نہیں، یہ تو میرا فیصلہ ہو چکا ہے، جو ایک بار آ چکا ہے نا میں اس کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجتا. لہذا یہ سارے کے سارے طرح طرح کے لوگوں کے بنائے ہوئے غلط عقائد نظریات ہیں. جی وہ آتے ہیں، نیک لوگ آتے ہیں، جمعرات کو آتے ہیں، فلاں موقع پر آتے ہیں، ان کے نام کا یہ کرو، ان کے نام کا وہ کرو. کچھ بھی نہیں ہے. جو دنیا سے چلا گیا ہے اگر وہ جنت میں ہے تو اس کا آنے کو جی نہیں چاہتا. جس کا شہید کا آنے کو جی چاہتا بھی تو اللہ آنے نہیں دیتا. اور اگر کوئی معاذ اللہ جہنم میں چلا گیا ہے نا اس کو پھر اللہ کے فرشتے واپس نہیں آنے دیتے. لہذا اپنی آخرت کی فکر کیجیے، اپنے عقیدوں کو صحیح کیجیے. اللہ ہم سب کو اپنی جنتوں کا وارث بنائے. اور ہم تمہیں ضرور اس دنیا کی زندگی کے اندر مختلف چیزوں سے آزماتے رہیں گے، کبھی خوف سے، کبھی بھوک سے، کبھی مالوں میں کمی کر کے، کبھی جانوں میں کمی. یہ مختلف طرف سے جو آزمائشیں آتی ہیں نا ان کا ذکر ہے. کبھی اللہ تعالیٰ خوف نازل کر دیتا ہے، جیسے آج کل کرونا وائرس کا بڑا خوف پایا جا رہا ہے دنیا کے اندر. بھوک ہے، ٹھیک ہے نا جی، بھوک پائی جا رہی ہے جناب. یہ اب رزق کے اندر برکت نہیں رہی، اور جناب قحط کا معاملہ ہے، گھروں کے اندر راشن نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں. بھوک سے ہر کوئی بندہ خوف زدہ ہوا پھرتا ہے. اسی طرح مالوں کے اندر کبھی کمی ہو جاتی ہے. آپ نے کاروبار کر رہے ہیں آپ، اس کے اندر کمی آ گئی، پروفٹ میں کمی آ گئی، کبھی کسی قسم کا نقصان، کبھی جناب کوئی فوت ہو گیا، کبھی جناب ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی پھلوں کے اندر کمی آ گئی. یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے طریقے ہیں اپنے بندوں کو آزمانے کے. اس لیے فرمایا ان آزمائشوں میں جو صبر کرنے والے ہیں نا ان کو خوشخبری سنا دیں. سبحان اللہ. اللہ کو یہ ادا بڑی پسند ہے، صبر کی ادا. کون ہے صبر کرنے والے؟ کہ جب ان کی زندگی میں کوئی مصیبت ان پر آتی ہے نا تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یقیناً ہم سب اللہ کے ہیں، ہم نے پلٹ کے بھی اللہ ہی کے پاس جانا ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. جب بھی مصیبت آئے نا زندگی میں تو یہ مسنون دعا پڑھ لیا کریں، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. اے اللہ مجھے میری اس مصیبت میں اجر عطا فرما، اور یا اللہ مجھے اس کا بہترین بدل عطا فرما. کہ پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی ہے جو بندہ یہ دعا پڑھ لے گا نا اللہ اس کو اس مصیبت سے نکال بھی لے گا، اور اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو اس کا بہترین بدل بھی عطا فرمائے گا. سید ام سلمہ مولانا اپنا واقعہ ذکر کرتی ہیں کہ یہ دعا میں نے سن رکھی تھی. ابو سلمہ جو انتہائی صالح تھے، ان کی وفات کے بعد میں نے اب میں سوچتی بھی تھی کہ ابو سلمہ جیسا شوہر مجھے کہاں ملے گا. تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، میری یہ دعا قبول ہوئی، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شوہر اللہ نے مجھے عطا کر. اللہ یوں بدل عطا کرتا ہے زندگی کے اندر جو بندے کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا. لہذا صبر کرنے والے مسنون دعائیں ان کا اہتمام کرنے والے بنیے. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے برکتیں اور رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. صبر کرنے پر کتنا بڑا صلہ اللہ کی طرف سے ملتا ہے. فرمایا یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں، پس جو کوئی بھی اللہ کے گھر کا حج کرے یا عمرہ کرے تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے. یعنی زمانہ جاہلیت کے اندر لوگوں کے ہاں طرح طرح کی باتیں پائی جاتی تھیں. بعض لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ حج اور عمرہ کے مناسک میں صفا اور مروہ یہاں پر انہوں نے بت نصب کر رکھے تھے، لہذا وہ جا کر ان بتوں کی عبادت کرتے، اور انہوں نے بہت ساری شرکیہ رسم و رواج زمانہ جاہلیت سے مشرکین مکہ نے شامل کر لی تھی حج میں، عمرے. اب اس کے بعد ہوا یہ کہ جب زمانہ جاہلیت کے یہ کام چلے آ رہے تھے تو اسلام آیا، تو اسلام کے آنے سے صفا اور مروہ کی صحیح بھی رک گئے. وہاں پر بت تھے نا تو مسلمانوں نے سمجھا یہاں پر بت پر طواف کرتے تھے، صحیح کرتے تھے، لہٰذا اب ہم نے نہیں کرنی. تو اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی. یہ مسلم صفا طواف کرو، صحیح کرو، ان چکر لگاؤ، آپ کا کام ہے. یہ مشرکین مکہ نے بت نصب کیے تھے، اللہ تعالیٰ نے تو نہیں کروائے نا. اب اسلام آیا وہ اٹھا دیے گئے. سبحان اللہ.
پہلے کی طرح اب اسلام کے شعائر کے مطابق اور اسلام کے احکامات کے مطابق اللہ کے فضل و کرم سے صفا مربع کو سمجھا بھی جائے اور ان کی سعی اور طواف بھی کیا جائے۔ اور جو شخص نیکی زائد طور پر کرے، خوشی خوشی نیکی کرے گا، تو یقیناً اللہ ذوالجلال والاکرام قدر کرنے والا ہے، ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو ہماری نازل کردہ آیات کو چھپاتے ہیں اور ہدایت کو چھپاتے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے کتاب کے اندر بالکل واضح کر دیا ہے، اللہ نے کتاب کے اندر سب کچھ نازل کر دیا، بتا دیا، اب اس کے باوجود جو لوگ اللہ کی واضح باتوں کو، آیات کو، بینات کو، دلائل کو، ہدایت کو چھپاتے ہیں نا، فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ بھی لعنت کرتا ہے اور ایسے لوگوں پر تمام لعنت کرنے والے بھی لعنت کرتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اور اصلاح کر لیں اور اس کو بیان کر دیں، تو ایسے ہی لوگوں کی اللہ نے فرمایا میں توبہ قبول کروں گا اور میں بہت توبہ قبول کرنے والا، بہت رحم کرنے والا ہوں۔ اور فرما لیجئے، اگر کسی بندے نے کسی کو غلط مسئلہ بتا دیا، دین کی بات چھپا لی، اب اس کی توبہ کے لیے 3 باتیں، سچی توبہ بھی کرے اور توبہ کے اندر اپنے اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، اپنے گناہ پر نادم ہو، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم کرے اور اپنی اصلاح بھی کر لے۔ اور اس کے اندر تیسری بات یہ بیان کی گئی ہے، اس کو بیان بھی کرنا ہے کہ جناب میں نے آپ کے سامنے فلاں مسئلہ بیان کیا تھا، میں اس میں خطا پر تھا، غلطی کی میں اب اس سے رجوع کرتا ہوں، مجھے اصل بات یہ سمجھ آ گئی، میں فلاں ہمیشہ چھپاتا رہا ہوں، یہ میری غلط کوتاہی تھی، میں تمہارے سامنے بیان کرتا ہوں۔ جب یہ 3 چیزیں پوری ہوں گی نا، توبہ، اصلاح اور لوگوں کے سامنے اس کو بیان کرنا، تب اس ضمن میں اللہ توبہ قبول کرے گا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور کفر کی حالت میں وہ مر گئے، ایسے لوگوں پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت، اور وہ اس لعنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، نہ تو ان سے عذاب کو ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ سنو، تم سب کا الہ بس ایک ہی الہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے، اللہ ہی عبادت کے قابل ہے اور وہی رحم فرمانے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے بدل کر آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس پانی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیا، اور اس زمین میں اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے جانور پھیلا دیے، اور ہواؤں کے بدلنے میں اور اس بادل میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر کیا ہوا ہے، ان تمام چیزوں کے اندر ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں جو سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ آفاق میں پھیلی ہوئی بہت ساری چیزیں ذکر کی ہیں، فرمایا ان کے اندر عقل والوں کے لیے بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ مثال کے طور پر جب بندہ دیکھے گا آسمان کی طرف، اللہ نے آسمان بنایا، کوئی نیچے ستون پلر نہیں ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ ہی کی کاریگری ہے، یہ اللہ ہی کر سکتا ہے، تو عقل والا فوراً سمجھ جائے گا، عقل سے کام پیغام دیا گیا ہے، تمہارا الہ بس ایک ہی الہ ہے، بس اسی اللہ کی طرف وہ آ جائے گا۔ سنیے، بڑی غور طلب آیات ہیں آگے۔ فرمایا لوگوں میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام کے اوروں کو شریک بنا کر اب ان کے ساتھ ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ یاد رکھیے، ہر انسان کو چاہیے، خاص طور پر ہر مسلمان کو چاہیے، سب سے زیادہ وہ اللہ کے ساتھ محبت کرے۔ اللہ کے بعد اگر کسی سے محبت کرنی ہے نا، تو وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ جیسی محبت کسی کے ساتھ بھی نہیں۔ اللہ نے یہاں پر کہا ہے، لوگ اللہ کے علاوہ اوروں کو اپنا معبود بنا کر، اللہ کا شریک بنا کر، اب ان سے ویسی محبت شروع کر دیتے ہیں جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے۔ اب مثال کے اللہ کے بارے میں کوئی منفی بات کرے، ہم سننا گوارا نہیں کریں گے۔ اللہ کا جن لوگوں نے اوروں کو شریک بنا رکھا ہے، یہ پیر وغیرہ ہیں، معبودان باطلہ ہیں، مختلف ان کے نام ہیں، آپ ان کے بارے میں ذرا سی بات کر کے دیکھیے، لوگ برداشت نہیں کرتے، گویا کہ وہ محبت ہے جو اللہ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام جیسی محبت کسی، تو لوگ اللہ ذوالجلال والاکرام اوروں کو شریک بنا کر ان سے پھر ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ ایمان والوں کی بات کیا ہے؟ فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ تعالیٰ سے محبت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں۔ غور کیجئے ایمان والو، غور طلب بات ہے، آج ہم اللہ کی محبت کے اندر بہت کمزور واقع ہو
شدت پسند ہے؟ کیوں جی؟ اللہ کا حکم مان رہا ہے. بھائی اللہ کا حکم ماننے میں ایک مسلمان کو شدت پسند ہونا چاہیے. اللہ کی محبت کی لازمی دلیل ہے. قرآن یہی تو بتا رہے ہیں. ایمان والے اللہ کی محبت میں بہت پختہ ہوتے ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا اگر آپ ظالموں کو دیکھیں اس وقت کہ جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو بول اٹھیں گے ساری قوتوں طاقتوں کا مالک صرف اللہ ہے. دنیا میں جنہوں نے شریک بنا رکھے ہوں گے، شرک کر رکھا ہوگا، اوروں کے دامن گرفتہ ہوں گے، اور انہوں نے بھی تسلیاں دے رکھی ہوں گی ہم جانے اللہ جانے، تو بس ہمارے دامن گرفتہ رہو، ہمارے ساتھ منسلک رہو، ہماری بیعت. طرح طرح کی باتیں ہوتی ہیں. قیامت کے دن کا منظر ملاحظہ کر لیجیے جو قرآن نے بتایا. اللہ تیرا شکر ہے تو نے اپنے کلام کے ذریعے ہمیں دنیا کے اندر وہ ساری باتیں بتا دی جو قیامت کے دن پیش آنے والی ہیں. اب سمجھنے کا موقع ہے. دیکھ لیجئے ظالم لوگ، مشرک لوگ جب عذاب کو دیکھیں گے نا تو کہیں گے ساری طاقت کا مالک کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام. دنیا میں تو لوگ مانتے ہیں نا. آج دنیا میں تو ایسے لوگ بھی جو کہتے ہیں ہمارے حکم سے بارش برستی ہے، ہم جبریلوں کو حکم دیں کہ وہ فلاں کام نہیں کرے گا تو وہ نہیں کر سکتا، فرشتوں پر ہمارا حکم چلتا ہے. یہ جعلی قسم کے پیر اللہ معاف فرمائے آج اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں. انہیں سمجھنا چاہیے ساری قوتوں طاقتوں کا مالک اللہ ہے. آج اگر تو اللہ نے فرمایا جب یہ عذاب کو دیکھیں گے نا تو انہیں سمجھ آ جائے گی ساری قوتوں طاقتوں کا مالک کون ہے؟ اللہ ذوالجلال والاکرام. اور یقیناً اللہ تعالیٰ بہت سخت سزا دینے والا ہے. سنیے ذرا غور سے اللہ کی باتوں کو. اللہ نے فرمایا جب وہ لوگ کی پیروی کی گئی سے بالکل بے تعلق انہوں نے پیروی کی، پیروی کرنے والے اپنے پیروں سے، پیر اپنے پیروی کرنے والوں سے بالکل لا تعلق ہو جائیں گے، اعلان برات کر دیں گے. اللہ اکبر. اور وہ سب کے سب عذاب کو دیکھ رہے ہوں گے اور اب ان کے آپس کے سارے اسباب وسائل سب جناب منقطع. اب کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی اب وسیلہ نہیں ہے، کوئی جناب کام آنے والا نہیں ہے. تقطعت بہم الاسباب، سارے اسباب بالکل ختم، منقطع، اب کوئی دکھائی نہیں دے رہا. تو یہ ہے حال قیامت کے دن. اللہ نے فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض الا المتقین. توبے کی بنیاد پر قائم ہونے والی دوستیاں یہ قیامت کے دن قائم رہ جائیں گی، باقی ساری کی ساری دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی. تو اب یہاں بھی دیکھ لیجئے جھوٹے معبود اور جھوٹے پیر اور ان کی پیرویاں کرنے والے سب ایک دوسرے سے لا تعلقی اور برات کا اعلان کر دیں گے. اگلی بات سنیے وقال الذین اتبعوا، جن لوگوں نے پیروی کی تھی نا اب وہ کہیں گے لو ان لنا کرا، کاش کہ ہمیں تھوڑا سا وقت مل جائے، ہمیں اللہ تعالیٰ تھوڑی سی مہلت دینا. فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا، تو ہم ان سے اسی طرح اعلان برات کر دیں جس طرح آج انہوں نے ہم سے اعلان برات کر دیا. دنیا میں تو یہ حضرت صاحب پیر صاحب کہا کرتے تھے ہم تجھے چھڑا لیں گے، ہم تجھے بچا لیں گے، اللہ جانے ہم جانے. اور آج کیا ہوا؟ آج تو انہوں نے اعلان برات کر دیا. یا اللہ ہمیں تھوڑا سا وقت دے، ہمیں تھوڑی سی مہلت دے، ایک مرتبہ دوبارہ دنیا میں بھیجنا، ہم دیکھ ان کا کیا اشر کرتے ہیں. اللہ ہم ان سے ویسے ہی اعلان برات کر دیں گے جیسے یہ ہم سے آج آخرت کے اندر آ کر اعلان برات کر رہے ہیں. دیکھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اپنی سچی کتاب میں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. المیہ ہے آج مسلمان قرآن کی طرف نہیں آتے، اس لیے تو قرآن پڑھنے نہیں دیا جاتا کہ معاذ اللہ آپ گمراہ ہو جائیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. سوچئے کیا گمراہی ہو سکتی ہے. ابھی یہ ساری کی ساری جھوٹی پیری فقیریوں کے سارے محلات زمین بوس ہو جائیں گے. یہی ہے نا. پھر لوگ قرآن کی ماننے والے بن جائیں گے، پھر لوگ قرآن پر چلنے والے بن جائیں گے، قرآن کے مطابق زندگیاں گزارنے والے بن جائیں گے. پھر یہ جتنے کاروبار جھوٹے ہیں سارے کے سارے بند ہو جائیں گے. یہ نہیں وہ چاہتے، اس لیے کہتے ہیں ڈائریکٹ قرآن پڑھو گے تو معاذ اللہ گمراہ ہو جاؤ گے. آئیے مسلمانوں، ہم سب کی خدمت میں یہ دعوت پیش کرتے ہیں اللہ کے لیے آپ بذات خود قرآن پڑھیے، قرآن کا مطالعہ کیجیے، قرآن کو سمجھ کر پڑھیے، تو آپ کو قرآن یہ بتائے گا کہ دنیا کے اندر آپ نے جتنے جھوٹے تعلقات دین کے نام پر، مذہب کے نام پر، سیاست کے نام پر قائم کر رکھے ہیں نا، قیامت کے دن یہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں گے. اور دیکھ لیجئے ایک دوسرے کے وہ دشمن بن جائیں گے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ہم ان سے بھی اعلان برات کر دیں، جیسے انہوں نے آج ہمیں بے یار و مددگار میدان محشر میں چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ تعالیٰ ان کے اعمال ان پر حسرت کا باعث بنا کر انہیں دکھائے گا. حسرت نظر آئیں گے دنیا میں ہم نے کیا کیا، اتنا مال ان کے کہنے پر ہم نے جناب لوٹا دیا، اتنا کچھ خرچ کر دیا، اور یہ کام ہم دنیا کے اندر ان کے کہنے پر کرتے رہے. آج وہ سارے کے سارے شرمندگی، ندامت اور حسرت کا باعث ہوں گے. اور اللہ نے فرمایا ان کو وہ جہنم سے نکالنے والے نہیں ہوں گے.
یعنی معبودان باطلا اپنے عبادت کرنے والوں کو جہنم سے نکال لیں، جھوٹے پیر اپنے مریدوں کو نکال لیں، ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ ایسے برے انجام سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اے انسانوں، جو کچھ زمین میں ہے اس میں سے حلال پاکیزہ کھاؤ۔ زمین میں اللہ نے سب کچھ رکھا ہے، حلال بھی حرام بھی، پاک بھی ناپاک بھی۔ اب اس میں امتحان ہے، کون سا بندہ ہے جو حلال چنتا ہے اور کون ہے جو حرام چنتا ہے، کون ہے جو پاکیزہ کا اہتمام کرتا ہے اور کون ہے جو ناپاک کا اہتمام کرتا ہے۔ یہ کھانے پینے میں بھی اللہ آزمائش کرتا ہے اور اس کا ہماری زندگیوں میں بڑا کردار ہے۔ اللہ تعالی نے فرمایا شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان تمہیں حرام کی طرف لے کر جائے گا، شیطان تمہیں ناپاک کی طرف لے کر جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تمہارے جسموں کا بھی دشمن ہے، تمہارے ایمان کا بھی دشمن ہے، تمہارے عقل کا بھی دشمن ہے، تمہارے دین کا بھی دشمن ہے۔ جب وہ تمہاری ہر چیز کا دشمن ہے پھر وہ تمہیں کبھی بھی حلال اور پاکیزہ کا اہتمام نہیں کرنے دے گا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا یقیناً وہ تمہیں حکم دے گا برائی کا اور بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جو تم خود نہیں جانتے۔ یہ ہے شیطان کے کام، برائیاں کرنا، بے حیائیاں کرنا، اللہ کی نافرمانیاں کرنا، بغاوتیں کرنا، اللہ پر جھوٹی باتیں منسوب کرنا، یہ سب شیطانی کام ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ان لوگوں سے کہا جاتا ہے نا اس پر چلو جو اللہ نے نازل کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام کی ایک ایک آیت بڑی قابل غور ہے، کاش کہ ہم مسلمان ان باتوں کو سمجھیں۔ اب اس آیت پر بھی غور کر لیجئے، جب ان سے کہا جاتا ہے اس پر چلو جو اللہ نے اتارا ہے، اب سوچئے اللہ نے کیا اتارا ہے؟ قرآن پاک اور حدیث پاک۔ اب لوگ کیا کہتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں بلکہ جناب ہم تو اس پر چلیں گے جس پر ہم نے اپنے بڑوں کو پایا، جس باپ دادا چلتے تھے نا۔ لوگ کہتے ہیں اللہ بخشے ہمارے ابا جی یوں کرتے تھے، اللہ بخشے جی ہمارے دادا جی یہ کیا کرتے تھے، بھئی اس کے بارے میں کوئی دلیل تو نہیں ہے جی۔ اچھا بھئی دلیل نہیں ہے تو تم پھر سیدھے ہو جاؤ، قرآن پر چلو، حدیث پر چلو۔ پھر لوگ اعتراض کرتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ جناب اچھا ہمارے وہ جو بڑے تھے وہ غلط تھے۔ اللہ تعالیٰ کا کلام دیکھیں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ ادا مسلمان کی نہیں ہے، مسلمان کی ادا یہ اللہ کی بات آ گئی بس آمنا وصدقنا، سر تسلیم خم کر لیتا ہے۔ اب اس میں ہمت جرت نہیں ہوتی کہ اللہ کے حکم کے آگے وہ سر اٹھا جائے۔ یہ ادائیں تو فرمانوں کی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو جواب دیتے ہوئے کہا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون، کیا اگرچہ ان کے آباء کو کسی بات کی سمجھ نہ آئی ہو اور انہیں سیدھا راستہ نہ مل سکا ہو تب بھی وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔ سوچنے کی بات ہے، دنیا کے معاملے میں تو ہم نہیں کبھی کہتے کہ اللہ بخشے ہمارے دادا جی یہ کرتے تھے، ہمارے ابا جی یہ کرتے تھے۔ کبھی کسی نے کہا جی میرے دادا جی کچے مکان میں رہتے تھے، میں بھی کچے مکان میں زندگی گزار لیتا ہوں۔ نہیں، اس میں تو کہتے ہیں ترقی کریں، آج جناب تھوڑا مال ہے کل کلام بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ ہمارے ابا جی کا کاروبار چھوٹا تھا، ہم اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی دیں گے جناب۔ دنیا میں تو یہ ہے، دین کے معاملے میں کیا ہے؟ دین کے معاملے میں آ جا کے بس یہ رہ جاتا ہے آباء و اجداد کا دین۔ یاد رکھیے قیامت کے دن آباء و اجداد کا دین بالکل کام نہیں آئے گا۔ قیامت کے دن کام آئے گا اللہ کا نازل کردہ دین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آگے پہنچایا ہوا دین۔ اللہ نے فرمایا کافروں کی مثال، ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، اس شخص کی مثال جیسی ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے۔ یہ ہے کافروں کی مثال۔ اللہ نے فرمایا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، لہٰذا وہ سمجھ ہی نہیں سکتے، ان کو سمجھ آ ہی نہیں سکتی۔ جب ان کے یہ آواز کام ہی نہیں کرتے تو سمجھ کہاں سے آئے گی ان کو؟ اے ایمان والو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ جو ہم نے تمہیں دی ہیں، اور اللہ کا شکر اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھی حلال پاکیزہ چیزیں کھانے کا حکم دیا ہے، ایمان والوں کو بھی اسی کا حکم دیا ہے۔ سورہ مومنون میں جا کر ہم پڑھیں گے اللہ نے اپنے رسولوں کو بھی اسی بات کا حکم دیا ہے۔ اس سے اندازہ کر لیجئے حلال پاکیزہ کھانے کی کتنی اہمیت ہے، ایمان والوں کو بھی اور تمام انسانوں کو بھی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا ہے جس آدمی کا کھانا، جس آدمی کا پینا، جس آدمی کا لباس حرام کا ہوگا وہ دعا کرے گا نا اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرے گا۔ گویا کہ سمجھ لیجئے حرام رزق دعاؤں عبادتوں کی قبولیت کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں جی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جی عبادتیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ کے اس فرمان پر کس نے عمل کیا ہے؟ اے ایمان والو حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ آج آپ کو حرام جگہ جگہ مل جائے گا، سود، رشوت، دو نمبری، دھوکہ، ملاوٹ، ٹھیک ہے، بڑے سے لے کر نیچے تک آپ دیکھتے چلے جائیے۔
ایک ریڑھی لگانے والا بھی 2 نمبری سے باز نہیں آتا. ملک کے حکمران ہیں، وہ بھی جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے. لہذا جس کو جہاں جیسا موقع ملتا ہے اپنی اپنی ہمت کے مطابق سبھی کر رہے ہیں. آئیے اگر ہم چاہتے ہیں ہماری عبادتیں قبول ہوں، ہماری دعائیں قبول ہوں، ہم ہاتھ اٹھائیں تو اللہ ذوالجلال والاکرام ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. تو رزق حلال کا اہتمام کیجیے. سنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس اللہ ذوالجلال والاکرام نے تم پر صرف مردار، خون، خنزیر کا گوشت اور وہ چیز حرام کی ہے جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام کر دی گئی ہیں. مردار حرام ہے، خون، بہتا ہوا خون حرام کر دیا گیا ہے، خنزیر کا گوشت حرام ہے، اور وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کر دی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور کر دی جائے. اوہلا، ہلال سے ہے، چاند کو کہتے ہیں، چونکہ جب چاند نکلتا ہے تو مشہوری ہو جاتی ہے نا. ہم کہتے ہیں ہلال عید آ گیا ہے، یعنی عید کا چاند طلوع ہو گیا ہے، مشہوری ہو جاتی. اب جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر مشہور ہو گئی نا وہ بھی حرام کر دی گئی ہے. تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس آیت مبارکہ میں انما کلمہ حصر کہہ کر 4 چیزوں کو حرام کر دیا گیا ہے. گویا یہاں صرف ان مشرکین کی نسبت سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے بات کی ہے جو اپنی طرف سے بہت ساری چیزوں کو حرام کی بیٹھے تھے. اللہ نے ان کی مناسبت سے بھی صرف یہاں پر بات کی ہے. باقی حرام کردہ چیزوں کا بیان آگے انشاءاللہ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر آئے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس جو شخص مجبور کر دیا جائے لیکن بغاوت کرنے والا نہ ہو، یعنی حد سے بڑھنے والا اور نہ حد سے گزرنے والا ہو، تو اس پر کسی قسم کا گناہ نہیں ہے. یعنی ایک بندہ اگر مجبور ہو جاتا ہے بیچارہ، مجبوری کے عالم میں اس کو حرام چیز کھانی پڑ جاتی ہے، خنزیر کا گوشت کھانا پڑ جاتا ہے، بہتا ہوا خون پینا یا کھانا پڑ جاتا ہے، غیر اللہ کے نام کی چیز کھانی پڑ جاتی ہے بامر مجبوری، جان جا رہی ہے، جان بچانی ہے. اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 چیزوں کو مد نظر رکھے، نہ حد سے آگے، جتنا ہے بس سے جان بچ سکتی ہے اس کے لیے 2 لقمے حلال ہے، تیسرا نہیں اس کو لگانا چاہیے. پھر یہ نہیں کہ عادت ہی بنا لے، ذرا سا مسئلہ وہ چلو جی عادت بنا لی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا کرنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. تو جو بندہ ایسی حالت کے اندر کچھ کھا پی لے گا نا بامر مجبوری، اس پر گناہ نہیں ہے. بے شک اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بہت بخشنے والا، ہمیشہ سے بہت رحم فرمانے والا ہے. بے شک وہ لوگ جو اللہ ذوالجلال والاکرام کی نازل کردہ کتاب میں سے کچھ چھپائیں اور اس کے ذریعے تھوڑی سی قیمت وصول کریں، یہ دنیا کی قیمت جتنی بھی لے لیں ہے تو تھوڑی نا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھر رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ ان سے کلام کرے گا، نہ ان کو اللہ تعالیٰ پاک کرے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کیونکہ اللہ جس سے کلام نہیں کرے گا، اللہ جس کو پاک نہیں کرے گا، وہ جنت میں کیسے جائے گا. لہٰذا جو اللہ کی کتاب کو چھپاتا ہے، اللہ کی کتاب کے ذریعے دنیا کا مال بٹورتا ہے، اس کے لیے بڑی خوفناک سزا ہے. اللہ نے فرمایا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی حاصل کر لی اور مغفرت کے بدلے میں عذاب حاصل کر لیا. یعنی ان کا اپنے عمل سے یہ ثابت کرنا ہے ہمیں ہدایت کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں مغفرت بخشش کی ضرورت نہیں ہے، عذاب آئے گا نا دیکھا جائے گا، بس دنیا چاہیے، دنیا چاہیے. اس طرح یہ گمراہیوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں. اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا دنیا کے اندر یہ ایسی زندگی گزار رہے ہیں نا، ذرا تھوڑا سا تصور کریں جہنم کی آگ پر ان کا صبر کرنا کس طرح ممکن ہوگا، کس طرح یہ صبر کر پائیں گے. آج یہ اپنے آپ کو دنیا کی ان غلاظتوں کے اندر اپنے آپ کو یہ دھنساتے چلے جا رہے ہیں. قیامت کے دن اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں جب ان کو یہ سزا ملے گی جہنم کی آگ کی صورت میں تو یہ کس طرح صبر کر پائیں گے. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق، یہ اس لیے کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ کتاب حق کے ساتھ، ان لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا ہے یقیناً وہ بہت دور کی مخالفت میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ نے جو کتاب اتاری ہے یہ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے آنے والا حق ہے جو ہر چیز کو بالکل واضح کر رہا ہے. حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حق کیا ہے، باطل کیا ہے، سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے. اب اس کے باوجود لوگ اس ہدایت کو چھوڑ کر گمراہی کو لیں. یہ مغفرت کا راستہ بتانے والی کتاب، اس کو چھوڑ کر لوگ عذاب کا راستہ اختیار کریں، اس کو چھپاتے پھریں اور اس کو ذریعہ بنا کر دنیا کا مال بٹورتے پھریں جو ان کو زیب نہیں دیتا. لہذا لوگوں کو چاہیے اللہ کی طرف سے اترنے والے اس حق اس کو قبول کر لیں اور اس سے اختلاف کرنے کے بجائے لوگ اپنے آپ کو اس کے ساتھ اتفاق کرنے والا بنائیں. اللہ ذوالجلال والاکرام قرآن پاک کا یہ پیغام ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.